أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے اس کے ملک کو یعنی داؤد کے ملک کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے اس کو حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور سلیقہ نصیب فرمایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ کیا تمہیں خبر پہنچی ان دو جھگڑا کرنے والوں کی کہ جب وہ دیوار باندھ کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جب داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو ان سے وہ خوف کھا گئے، ڈر گئے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم دونوں کا مقدمہ ہے، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس ہمارے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے۔ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ إِنَّ هَذَا أَخِي، یقیناً یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نعجة وَلِيَ نعجة واحدة، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری صرف ایک ہی دمبی ہے۔ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دے، اور اپنی زبان کی زور سے مجھے دباتا جاتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ درس کی شکل میں اس جگہ تک پہنچا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط حکومت نصیب فرمائی، اور حکومت نصیب فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت چلانے کے سلیقے اور صلاحیت بھی نصیب فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد حکومت نصیب فرمائی تھی، اور ان کو مضبوطی بھی عطا فرما دی تھی۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے نواز دیا تھا اور ہر طریقے سے نواز دیا تھا۔ درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکومت چلاتے تھے، اور کئی انبیاء علیہ السلام نے حکومتیں کی ہے۔ حضرت سلیمان نے بھی حکومت کی، حضرت ذوالقرنین نے بھی حکومت کی، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے منصب کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر حکومت کی، اور خلفائے راشدین اور پھر دوسرے بادشاہوں نے حکومت کی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سیاست اور راج کارن اگر کوئی خدمت خلق کی نیت سے اور اچھی نیت سے اگر راج کارن میں داخل ہوتا ہے، سیاست میں داخل ہوتا ہے،
اور حکومت کا کوئی عہدہ اگر حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قابل مبارک ہے۔ حکومت اور راجکارن میں آدمی داخل ہو سکتا ہے، لیکن نیت اس کی خدمت خلق ہو، دیندار ہو اور باصلاحیت ہو، لوگوں کی ہمدردی ہو اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجزن ہو، تو ایسے لوگ سیاست میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آج کل افسوس کی بات یہ ہے، جس چیز کو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا، یعنی سیاست اور حکومت کو انجام دیا، اس چیز کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ راجکارن تو بڑی گندی چیز ہے، راجکارن بڑی بری چیز ہے، راجکارن میں اچھے لوگوں کا کام نہیں۔ حالانکہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اور سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ بول بولے جاتے ہیں، یہ بول سوچی سمجھی اسکیم اور پلاننگ کے تحت بولے جاتے ہیں کہ راجکارن تو بڑا گندا ہے، راجکارن میں اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، راجکارن تو بڑے برے لوگوں کا کام ہے اور بڑے بدکار لوگوں کا کام ہے۔ یہ ساری باتیں بول کر اس لیے بولی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اگر اچھے لوگ اس کام میں آ گئے تو پھر ہم برے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر ہم بیکار لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر ہم یہ کرپشن کرنے والے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پلاننگ کے تحت ایسے بول بولے جاتے ہیں، ایسے بول بولے جاتے ہیں۔ اگر یہ برا ہوتا، سیاست بری ہوتی، راجکارن برا ہوتا، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کبھی حکومت نہ کرتے، کبھی راجکارن میں داخل نہ ہوتے۔ اگر سیاست بری ہے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سیاست کی ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے راجکارن کو ایک نعمت کہا ہے، حکومت کو ایک نعمت کہا ہے، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاذْكُرْ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے اور تم کو سیاست اور تمہیں راجکارن اور تمہیں حکومت عطا فرمائی، تمہیں حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو نعمت فرمایا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ راجکارن کلی طور پر گندا نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ ہر شعبے میں کچھ برائی ہوتی ہے، لیکن کچھ برائیوں کی وجہ سے پورا شعبہ برا نہیں ہو جاتا۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، باعلم آدمی اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غلط کام کر جاتا ہے، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ علم برا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ علم والا برا ہے، کہ علم ہونے کے باوجود اس نے ایسا کام کیا ہے، اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس نے ایسا کام کیا ہے۔ تو کسی کا گندا کام کرنے سے کوئی شعبہ گندا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہی آدمی گندا ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو راجکارن میں اگر گندے لوگ ہیں تو وہ گندے ہیں، راجکارن گندا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو، اس لیے کوئی ایسی بھی جماعت ہونی چاہیے جو راجکارن میں دینداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے، امانت داری کے ساتھ اس میں جڑنے والے بنے، اور سبھی لوگ نہ جڑے کہ سبھی لوگ راجکارن نہیں۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے کے سارے مومنین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تمام کے تمام جہاد میں نکل جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ڈپارٹمنٹ ہر ایک کا الگ الگ تھا، ہر ایک کا شعبہ الگ الگ تھا۔ کوئی کچھ کام کرتا تھا، کوئی دین کا کام کرتا تھا، کوئی فقہ کا کام کرتا تھا، کوئی جہاد میں جاتا تھا، کوئی مخلوق خدا کی خدمت کرتا تھا، کوئی سیاست کرتا تھا۔ سب کے کام الگ الگ تھے، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے رہتے تھے، اتحاد و اتفاق سے رہتے تھے۔ کوئی کسی کے شعبے کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے کہ یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بول لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا خود کا فیصلہ ہے کہ ایک چیز میں ہر ایک اس میں نہ داخل ہو جائے، بلکہ ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں
کہ جو اچھے ہوں، دیندار ہو، امانت دار ہو، مخلوق کے خدا کے ہمدرد ہو، تو ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اس میں شامل ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، لوگوں کے کام نکالنے چاہیے۔ آج کل کسی کو برا کہنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ تو سیاسی مورس، تو راجکاری مورس، وہ گندا ہے تو بات اور ہے، وہ امانت داری سے کام نہیں کرتا تو بات اور ہے، لیکن کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے اور مخلوق کی ہمدردی رکھتا ہے، مسلمانوں کی ہمدردی رکھتا ہے، پھر اس کو برا نہ کہا جائے، تو ایک بات حضرت داؤد علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں سمجھنے کو ملی، جاننے کو ملی، ایک درس یہ بھی ملا کہ ایسے لوگ جو اچھے ہیں، نیکوکار ہیں، جو ہمدرد ہیں، تو ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور امانت داری کے ساتھ حصہ لینا چاہیے، لیکن ہر ایک کو بھی نہیں لینا چاہیے کہ ایک آدمی امام ہے اور دوسری بھی چیزیں کرتا ہے، ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑاتا رہے، کوئی آدمی کوئی سنستھا چلاتا ہے اور اس میں بھی جاوے، نہیں بھائی، تمہارا کام لے کر بیٹھے ہو، تم اپنا کام کرو، ایک الگ سے جماعت ایسی ہوگی جو یہ کام کرتی رہے گی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا، اور وہ عبادت خانہ ایسا تھا کہ اس کی دیواریں بڑی اونچی تھی، کوئی آدمی چڑھ نہیں سکتا تھا، اگر چڑھنا بھی چاہے تو بڑی مشکل سے اوپر چڑھ سکتا تھا اور پھاند کر نہیں آ سکتا تھا، اور اوپر سے کھلا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دین بانٹ رکھے تھے، دین تقسیم کر رکھے تھے۔ ایک دن عبادت کرتے تھے، کسی کو ملتے نہیں تھے، کسی کے ساتھ تعلق نہیں، کوئی ملنا جلنا نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ ایک دن فیصلہ کرتے تھے کہ لوگوں کے مقدمات آتے تھے، لوگ آتے تھے اور اپنے فیصلے کرواتے تھے، اور ایک دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس سے بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ بیوی بچوں کو اپنا الگ سے وقت دینا چاہیے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام، حضرت داؤد کا کردار دیکھو، حضرت داؤد کا عمل دیکھو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا وقت دے رہے اپنے بیوی بچوں کو، تو ایک دن اپنے بیوی بچوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اور ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام سب کو جمع کر کے خطاب کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور واعظ و نصیحت کرتے کرتے اتنا روتے تھے کہ لوگ بھی رونے لگ جاتے تھے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے دین بانٹ رکھے تھے۔ جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا دین تھا، ویسے الگ تو عبادت دوسری تو کرتے ہی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک دن عبادت کر لی تو دوسرے 7 دن دوسرے کاموں میں لگے رہے، نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میں نے پہلے آپ کو سنایا کہ آدھی رات کو جاگ جاتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، پاؤں رات عبادت کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر سو جاتے، پھر اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اپنے گھرانے کے 24 سے 24 گھنٹے اپنے گھرانے کے لوگوں کو جگایا کرتے تھے، اور ایک الگ الگ شفٹ بنا رکھی تھی، الگ الگ وقت تقسیم کر رکھا تھا کہ اتنے میرے بچے رات کے فلاں حصے میں عبادت کریں گے، پھر وہ سوئیں گے، دوسرے اٹھیں گے، وہ عبادت کریں گے، پھر وہ سوئیں گے، پھر ان کا نمبر پہ 24 گھنٹے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک فلاں فلاں، اور دوپہر سے لے کر عصر تک فلاں فلاں، اسی طرح تقسیم کر رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا عبادت خانہ حضرت داؤد نے ایسے بنا رکھا تھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اس عبادت خانے میں ہوتی تھی۔ تو حضرت داؤد عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ مزید عبادت، ایک دن پوری عبادت میں حضرت داؤد گزارتے تھے۔ تو حضرت داؤد اپنے عبادت خانے میں، معبد خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ عبادت خانہ بڑا اونچا تھا، ایک جگہ سے خالی تھا، کھلا تھا، باہر دربان کھڑے تھے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، باہر پولیس والے دربان کھڑے ہوتے تھے، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ اب کچھ آدمی دیوار پھاند کر اندر آ گئے، حضرت داؤد ذکر میں مشغول ہیں، اچانک نظر پڑی حضرت داؤد کی تو گھبرا گئے کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا،
یا کوئی اور مخلوق تو نہیں آ گئی، یا پھر یہ انسان آئے تو پھر کیوں آئے، کیسے آئے؟ حالانکہ باہر دربان ہے، دروازے بند ہیں، دروازے کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں، ویسے بھی دروازہ بند ہے۔ اب آئے تو اوپر سے آئے، اتنی اونچی دیوار کیسے چڑھے، اور اتنی اونچی دیوار پھلان کر میرے پاس آ گئے، کیسے آ گئے؟ حضرت داؤد گھبرا گئے کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے نبی اللہ گھبرائیے نہیں، گھبرائے نہیں، ہمارا جھگڑا ہے، میرا ایک بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 دمبیا ہے۔ دمبیا یعنی یہ گھیٹے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتے، یہاں جو گھیٹا ہوتا ہے نا گھیٹے جیسے جو ہوتی ہے، لیکن یہاں جو گھیٹا ہوتا ہے اس کی دم ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے، اور یہ دمبا جس کو کہتے ہیں وہ دمبا سعودیہ وغیرہ میں اگر آپ کا جانا ہوا تو وہاں دیکھیں گے کہ اس کی دم ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے، اس کی دم چوڑی، یہاں جو ہمارے گھیٹے ہوتے ہیں اس کی دم پتلی ہوتی ہے، اور دمبا ہوتا ہے اس کی دم اوپر سے چوڑی پھر پتلی 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 ہوتی ہے۔ تو یہ نشانی ہے، باقی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ الغرض کہاں ایک آدمی نے کہ حضرت یہ دیکھو میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیا ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دے، اور اس کی زبان اتنی سخت ہے اور اس کی زبان بولنے کی ادا اتنی خطرناک ہے، اس کی زبان اتنی چرب زبان ہے کہ اس کی زبان کے سامنے میں پہنچ نہیں سکتا، ایسا بولتا ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے اور اس کے بولنے کی وجہ سے میں دب جاتا ہوں، اور اس کا بولنا ایسا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہوتا ہے نا، جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت شور کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا جھوٹے لوگ اتنا شور کریں گے، اتنا شور کریں گے، اور لوگوں کا مزاج بھی ایسا بن گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ شور کرتا ہے اس کی زیادہ فیور کرتے ہیں، اور جو بیچارہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اور جو دادا گیری کرتا ہے اس کو یوں سمجھے ہمارے معاشرے میں اس کو، حالانکہ ایسے لوگوں کو کنارہ کش کرنا چاہیے کہ جو دادا گیری کرتا رہے، لوگوں کو پریشان کرتا رہے، لوگوں کو نقصان کرتا رہے، تو اس کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے، حالانکہ اچھے لوگوں کو آگے کیجئے، بہتر لوگوں کو آگے کیجئے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا فیصلہ کریں گے تو ایسا کرتے ہیں، ایسا کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال دھار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آگے کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں، آج ایک پر ظلم کیا کل دوسرے پر ظلم کر دیا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی دادے ہیں نا تو ہمارے علاقے کے، یہ رانی مسجد سے لے کر ادھر تک، رانی مسجد سے آگے کوئی دادا نہیں، یہاں کسی کو اگر بائک کا ایک ٹائر ٹچ ہو جاوے تو ایسی فحش گالیاں نکالتے ہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، ذرا سی کچھ کسی کو تکلیف پہنچ گئی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دادا گیری۔ بھائی معافی بھی کوئی چیز ہے، اور اس طرف جائیں گے اور کوئی اس کی بائک گرا بھی دے گا، اس کو بھی گرا دے گا، تب بھی کشو نہیں کوئی باندھو نہیں کوئی تمن تو نہیں واگیوں نے، یہ تمن تو نہ واگیوں نے، اوپر سے اس کو پوچھا جاتا ہے۔ یہاں کے دواخانے میں جاؤ دادا گیری کبھی کریں گے، وہاں کے دواخانے میں جاؤ ایسے ڈسپلن سے بیٹھیں گے کہ جیسے ابھی آسمان سے اترے ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دو، اچھے اخلاق یہاں سے شروع کرو، اچھے اخلاق ہر جگہ کرنے چاہیے، اپنے ہو، پڑھائے ہو، مسلمان ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لیکن شروعات تو یہاں سے کرو۔ کیوں بے جا دادا گیری کر کے لوگوں کو تکلیف، لوگوں کو نقصان، لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب فلاں آدمی بہت پریشان کر رہا ہے، میرا پورا دھندا چوپٹ کر دیا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ ایسی باتیں بیان آ کر کہتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل پاڑا ہو جاتا ہے۔ تو اپنوں کو، ایک تو مسلمان بیچارے تھپڑ مار کر جی رہے ہیں اور اوپر سے بیچاروں کو مار رہے ہیں، مرے ان کو کیا ماننے کا؟ اچھے اخلاق بنانے چاہیے ہمارے مسلمان، ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
ایک دوسرے کے بھائی بھائی. ایک مسلمان کو ریگستان میں کہیں ترکستان کے لیے حضرت مولانا کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمان کسی مسلمان کو ترکستان کے ریگستان میں کانٹا جھکتا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر درد نہیں ہوتا تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. تو مسلمان کی زندگی ایسے ہونی چاہیے. الغرض اتحاد و اتفاق پر آگے بھی میں نے کہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. اب دیکھیں اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے, اپنی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے اور زبردستی کی وجہ سے مجھے دبا رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی لوگ ہو گئے ہیں, ایک پورا ٹولہ تھا. داؤد علیہ السلام ایک بات ان لوگوں نے پھر کہا اس آدمی نے کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے کہ کیا یہ میری ایک دم بھی لے سکتا ہے یا نہیں, ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیجئے, نا انصافی نہ کیجئے. اب دیکھیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت داؤد کو کہہ رہے ہیں اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے بادشاہ, اتنے بڑے پیغمبر کہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیجئے. کیا کوئی نبی نا انصافی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ حضرت داؤد کی زبان پر کہہ رہے ہیں. ایک تو پھاند کر آئے, پوری دیوار پھاند کر آئے, بغیر اجازت کے آئے, یہ بھی ادبی کی. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے جو عبادت کا وقت تھا, ذکر و اذکار میں مشغول تھے, ان کے معمولات کو بگاڑا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ بیٹھ کر ہمارے لیے فیصلہ کیجئے, اور فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیا. اور تیسری چوتھی یہ بے ادبی کی کہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیجئے, بے انصافی نہ کیجئے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کوئی اگر مفتی ہے, کوئی قاضی ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی سنستھا لے کر بیٹھا ہے, کوئی امام ہے, اگر اس کے پاس کوئی آدمی ایسا آ جائے جو بے ادبی کا کام, بے ادبی جیسے بولتا ہو یا بے ادبی جیسی حرکتیں کرتا ہو, تو اس کی اصلاح تو کرنی ہے, لیکن ایک دم سے اصلاح نہ کرے. جیسے حضرت داؤد نے اصلاح نہیں کی, یہ اصلاح بعد میں کی کہ اس طرح جو تم نے کیا یہ غلط کیا ہے, یہ بعد میں کی اور بعد کے لوگوں نے کی ان کی. لیکن اس وقت تو ان کی بات سن لی کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں, تمہاری بات سناؤ کیا ہے. تو اس نے بے ادبی کی اور کہا کہ انصاف کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے کہ اس میں کیا کرنا ہے. اب حضرت داؤد نے کیا کہا, قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال لقد ظلمك, حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ جو تیری دمبی مانگ رہا ہے اپنی دمبی کے ساتھ ملانے کے لیے, تو یہ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور اکثر شریک ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ کبھی زیادتی نہیں کرتے. لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ بلا شبہ اس کے پروردگار نے اس کی آزمائش کی ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, تو انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور وہ جھکتے ہوئے گر گئے, یعنی سجدے میں پڑ گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ سجدہ کی آیت ہے, اس لیے آپ سب نے سجدہ کی آیت سنی ہے تو انشاءاللہ آپ ہر ایک پر سجدہ واجب ہو گیا ہے, سجدہ کو کر لیجئے.
بعد میں موقع ملے تو سجدہ کو کر لیجئے، یا یہ تفسیر کے بعد سجدہ کو کر لیجئے۔ اب کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ نارمل بات تھی، کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آزمائش کرنی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرا تنبیہ کرنی تھی، ورنہ چھوٹے بچے کے پاس بھی جاتے اور کہتے یہ دونوں کہ دیکھو یہ میری ایک بکری ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، پھر بھی میری ایک مانگ رہا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی کہہ دیتا کہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کو کہتا تو ظلم کر رہا ہے، نہیں مانگنی چاہیے، تیرے پاس 99 ایک ہے، بیچارے کی ایک ہے وہ بھی مانگ رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی کہہ دیتا۔ لیکن یہ بات کیا تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنی تھی، ایک تنبیہ کرنی تھی اور آزمائش کرنی تھی، امتحان لینا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تیرے پاس ایک دمبی مانگ رہا ہے اور اپنی دمبی ملانے کے لیے تو یہ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور کہا کہ اکثر شریک آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یعنی شراکت داری ہوتی ہے، آپس میں بھاگیدار ہوتے ہیں دھندے میں یا کسی چیز میں، تو اکثر لوگ حدود شرعیہ کو پار کر جاتے ہیں، یعنی شریعت کا لحاظ نہیں کرتے، اور بہت سی مرتبہ زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہہ دوں، مان لو کہ قربانی کرنی ہے، 7 آدمیوں نے مل کر قربانی کی، اب 7 حصے کرنے ہیں، تو شریعت نے کیا بتایا، 7 حصے کیسے کرو گے، تول کر، اور ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے پاس سارا کا سارا گوشت چلا جائے، اس میں جتنا گوشت ہے دوسرے میں بھی اتنا، تیسرے میں بھی اتنا، چوتھے میں بھی، اس میں اتنی ہڈیاں ہیں تو تول کر ایک ہڈی اور ایک بوٹی، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ یہ جب گوشت دینے پڑاتے ایک دوسرے کو تو اس میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کوئی کچھ زیادہ لے لیتا ہے، کوئی کچھ کم لیتا ہے، ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ شراکت دار آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوتے ہیں، ہاں جس کو اللہ کا ڈر ہے، ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، وہ تو بالکل صحیح طریقے پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ آپس میں شراکت داری کرتے ہیں اور آپس میں کام دھندا کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کام ہو گیا، بات ہو گئی، اس کو کہہ دیا بھائی تجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کو کہہ دیا تو بھائی ظلم نہ کر، اس کی بکری ہے اس کے پاس رہنے دے، تیری بکریاں تیرے پاس، اس کی دمبی اس کے پاس اور تیری دمبی تیرے پاس۔ حضرت داؤد جب وہ لوگ چلے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک دم سے خیال آیا کہ بہت بڑی غلطی کی میں نے، غلطی یعنی لغزش کی، چھوٹی سی لغزش ہو گئی، چھوٹی سی بھول ہو گئی۔ وہ کیا بھول گئے، فتنہ، کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فاستغفر ربہ، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بھول ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب وہ کون سی غلطی تھی قرآن نے تو نہیں بتایا، قرآن نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کون سی غلطی تھی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ دیکھو پردہ پوشی کر رہا ہے کہ کون سی چھوٹی سی لغزش ہو گئی ہے داؤد سے، کون سی بے ادبی جیسی کام ہو گیا ہے داؤد علیہ السلام سے، چھوٹا سا کام ہوا ہے، لیکن قرآن نے اس کو بھی نہیں بتایا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی عیب کو چھپائے۔ اللہ اس واقعے میں اور اس قرآن میں حضرت داؤد کی لغزش ذکر نہ کر کے یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو اس درس دے رہا ہے اور سبق دے رہا ہے کہ دیکھو کسی کے عیب کو کبھی ظاہر نہیں کرنا، کبھی بھی ظاہر مت کرنا۔ دوسری ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت داؤد فوراً سجدے میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے اور ان کے عمل سے کہ کبھی کوئی لغزش ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگو، فوراً اللہ سے معافی مانگو۔ اب وہ بھول کون سی تھی؟ کتابوں میں بہت واہی تباہی باتیں لکھی ہیں، بہت واہی تباہی، کیسی کیسی باتیں، عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں،
لیکن صحیح جو بات ہے وہ چند باتیں لکھی ہیں علماء کرام نے. ایک کون سی بات ہے؟ 30 منٹ ہونے کو ہے. کون سی وہ باتیں ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، کیونکہ 30 منٹ پوری ہو گئی ہے، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے. وہ جو باتیں تھیں انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ.